أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے آواز بلند درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا وہ اللہ کہ تمام تر تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات اس اللہ کی محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ بے پناہ درود و سلام تاجدار کائنات سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس وحدہ لا شریک کے محبوب ہیں۔ قرآن مجید قرآن رشید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ایک آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حق بیان کر کے اس پر عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین سواکار، اللہ تعالیٰ کا قرآن میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ضابطۂ حیات دیا۔ بندہ انفرادی طور پر اپنا خیال تو رکھتا ہے کہ میں ہوں، میں اپنا خیال رکھوں گا، کوئی اور ہے وہ اپنا خیال رکھے گا، لیکن رب کائنات نے اجتماعی زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ رب کائنات نے اجتماعی طور پر، اس کا مطلب کیا ہے
کہ ہم اپنا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے سکھایا، ایسے حکم دیا، ایسی باتیں رب کائنات نے بتائی ہیں کہ ہم سب کا خیال رکھیں، ہر مسلمان کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، رب کائنات فرماتا ہے تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو گناہ کا معاملہ ہو، جو غیر شرعی کام ہو، جو ناجائز کام ہو، ان میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ان میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، تعاون نہ کرو۔ مدد کس میں ہے؟ میرے اللہ نے جو بتایا کہ مدد ہم نے اپنے بھائیوں کی کرنی ہے نیکی کے معاملات میں۔ اب نیکی کا معاملے میں کیا ہے، کیا کیا آتا ہے، وہ احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ تو حاضرین ذوالجلال، ہم نے ایک ضابطۂ حیات سیکھنا ہے کہ ہم نے سماجی معاملات میں کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھنا ہے، ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کا آپس میں رشتہ بیان ہو رہا ہے، مسلمانوں کا آپس میں رب کائنات رشتہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان مومن تو آپس میں ہے ہی بھائی بھائی، مسلمان مومن آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے، بھائیوں جیسا رشتہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بینہما، رب کائنات فرماتا ہے بس ان کے درمیان صلح کرو۔ کیوں کہ ظاہری بات ہے دنیا کے معاملات میں بھائیوں میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی کے درمیان یعنی اب اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے، آپ دیکھیں کہ کسی اگر دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں تو رب کائنات فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس ان کے درمیان صلح کرو۔ رشتہ کیا بیان ہوا؟ آپس میں بھائیوں والا، اور ڈیوٹی کیا لگائی کہ نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ حاضرین ذوالجلال، اب آئیں احادیث کی روشنی میں سماجی حوالے سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین انسان اور بہترین کام کیا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا۔ ایک شخص تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ تعالی، کہ رب کائنات کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے محبوب ترین کون سا بندہ ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا،
محبوب ترین کون سا شخص ہے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، جو بندہ انسانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، تاجدار کائنات فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، وہ بندہ رب کائنات کو بڑا پیارا ہے۔ کون سا؟ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، ارے جس کی کوشش یہ ہو کہ میرے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ارے جس کی کوشش یہ ہو کہ میں یہ تلاش کروں، میں اس کام میں گم ہو جاؤں کہ لوگوں کو نفع کیسے پہنچانا ہے، ان کے حقوق کا خیال کس طرح رکھنا ہے، ارے ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے رکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال کس طرح رکھنا ہے، جو بندہ ان کاموں میں لگ جائے وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جس طرح کوئی ناراض ہو اس کو راضی کرانے چل پڑے، اور اسی طرح کے معاملات میں وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تو وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر جس وقت یہ پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، زیادہ پسند ہے، اعمال میں سے کون سا عمل رب کائنات کو زیادہ پسند ہے۔ اس موقع پر امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، میرے آقا نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل رب کائنات کے نزدیک یہ ہے تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دو۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، سوال ہوا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ بتائیے رب کائنات کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، کہ رب کائنات کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو۔ سبحان اللہ، کیسا پسندیدہ عمل کہ بندہ اپنے مسلمان کو بھائی کو خوش کرے، مسلمان بھائی کو، اگر وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے تو یقیناً وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اب رب کائنات کے بارگاہ میں بڑا مقبول ہو گیا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر کیا خلاصہ کلام نکلتا ہے کہ جو ہاتھ تمہارا کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اٹھتا ہے وہ ہاتھ رب کائنات کو بڑا پسند ہے۔ تمہاری زبان کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کی خوشی کا سبب بنے تو سمجھنا یہ زبان رب کائنات کی بارگاہ میں بڑی پسند ہے۔ تمہارے پاؤں اگر کسی مسلمان بھائی کی خوشی کے لیے چلتے ہیں، مدد کے لیے چلتے ہیں، تو سمجھنا یہ پاؤں رب کو بڑے پسند ہے۔ آگے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ میرے آقا نے فرمایا اگر تم کسی کا دکھ دور کر دو، کسی مسلمان بھائی کا دکھ دور کر دو، تو یہ عمل بھی رب کائنات کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا اگر تم کسی مسلمان کا دکھ دور کرتے ہو،
کسی مومن کا دکھ دور کرتے ہو، فرمایا یہ عمل بھی رب کائنات کو بڑا پسند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او تقضی عنہ دینا، اگر تم کسی مسلمان کا قرضہ اتار دیتے ہو، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دیکھیے تاجدار کائنات علیہ السلام نے ضابطہ حیات دیا۔ ارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب پڑھیں، فلاں کتاب پڑھیں، اس میں ضابطہ حیات ہے۔ ارے ضابطہ حیات تو رب کا قرآن میں ہے، ضابطہ حیات تو مصطفیٰ نے احادیث کی روشنی میں عطا کیا کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ ارے انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے یہ کان کھول کے سن لیں، انسانیت کے حقوق بھی میرے آقا نے بتائے، اور کس طرح بتائے، کس طرح بتائے، کس طرح بتائے۔ کوئی مذہب اس طرح نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی مذہب اسلام دین کے علاوہ انسانیت کے حقوق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جس نے انسانیت کے حقوق کا درس دیا۔ فرمایا میرے آقا حضور علیہ السلام نے، حدیث کا موضوع کیا چل رہا ہے؟ بہترین کام اور بہترین انسان۔ میرے آقا نے فرمایا بہترین کام بھی بتائے جا رہے ہیں، سوال ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے نا، جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے بہترین انسان تو وہی ہوا۔ جو رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، چاہے وہ دنیا میں اس کا نام بڑا چلتا ہو، اس کے نام سے لوگ کانپ جاتے ہوں، ارے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب فرماتا ہے بے شک میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کا تقوی اعلیٰ۔ آگے سنیں، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام اپنی زندگی کا بیان فرما رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آج کچھ لوگ اگر نماز کی ادائیگی بھی کریں، وہاں مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچائیں، نماز بھی پڑھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا بغض بھی دل میں ہو۔ ارے نماز بھی پڑھیں، نیکی کے کام بھی کرتے جائیں اور مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے جائیں۔ آئیں تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں، خلاصہ سنیں، میرے پاس میرا کوئی صحابی آ جائے، میرا غلام آ جائے، میرا صحابی غلام آ جائے، وہ آ کر کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام بگڑ گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے یہ مصیبت بن گئی ہے، مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی، پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی برکت سے، آپ کی وجہ سے میرا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تو سنو، میرے آقا ارے سنو انسانیت کے حقوق کے علمدار بننے والوں، سنو سنو انسانیت کے حقوق کے نمبردار بننے والوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے نزدیک اپنے اس غلام کے ساتھ جانا، اپنے غلام کے ساتھ جانا، توجہ سے اپنے غلام کے ساتھ جانا، اس کے کام کو، اس کے مسئلے کو حل کرنا، میرے نزدیک مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی اعلیٰ ہے۔ سنیں میرے آقا نے کس طرح انسانیت کے حقوق کا درس دیا اور اپنی عملی زندگی کا کس طرح بیان فرمایا کہ میرے نزدیک مسجد نبوی شریف ہو اور اس میں اعتکاف کیا جائے، میرے نزدیک اس سے بھی اعلیٰ یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ تکلیف دور کر دیے جائیں، ان کی پریشانیاں دور کی جائیں۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہو، ارے اللہ نے مار دیا ہو تو تلاش کیا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو تلاش کیا کرو کہ کون سا ایسا ہمارا بھائی ہے
اس کا قرض ادا کر دو، یہ عمل میرے رب کو بڑا پسند ہے، یہ عمل خالق کائنات کو بڑا پسند ہے۔ حاضرین زوکا، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلہ دے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ضرور ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے، دکھ تکلیف دور کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، اسے اس کی مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے، کام آتا ہے، اب یہ تو عمل اللہ کو پسند تو ہے، اب اس کے عوض میں ملنا کیا ہے؟ سنیں میرے آقا نے کیا خوب بیان کیا۔ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا دکھ دور کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، رب کائنات اس کے عوض میں اس کی قیامت کی تکلیف دور فرما دے گا۔ رب کائنات اس کے بدلے میں اس کا صلہ یہ دے گا کہ قیامت والے دن اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم قیامت والے دن کی پریشانیوں سے بچ جائیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کر لے۔ سبحان اللہ، کیا ضابطہ حیات ہے، کیا ہی امت کو درس دیا جا رہا ہے، اور کیا ہی امت کے لیے میرے آقا نے عملی جامہ پہنایا ضابطہ حیات کا۔ تو حاضرین زوکا، یوم حشر، میدان محشر کا جو دن ہے، 50,000 سال، 50,000 سال کا دن، ارے محشر کا دن، تانبے کی زمین، سوا نیزے پہ سورج، مگر یاد رکھیں میرے آقا کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے وہ دن ایک فرض نماز کی ادائیگی کے برابر۔ بندہ ایک عصر کی نماز ادا کرے جتنا وقت لگتا ہے، مومن کے لیے وہ دن اتنا ہی۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ تو حاضرین زوکا، سماج کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، اور کتنا بڑا اجر ہے، کتنا صلہ ہے قیامت والا دن، اور اتنی گرمی اور اتنی تپش کہ ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اعمال کے مطابق کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، تو کسی کا گھٹنوں تک، تو کوئی پسینے کسی کا گردن تک، تو کوئی گوتے کھا رہا ہوگا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اب سنیں تاجدار کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، یہ اب صلہ بیان ہو رہا ہے، انعام بیان ہو رہا ہے۔ انعام کیا ملتا ہے؟ جو بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرتا ہے، اب اس کا انعام دیا جا رہا ہے کہ یہ انعام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جس بندے نے کسی مشکل مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کیا، تنگ دست تھا اس کی تنگ دستی دور کی، خوشحالی اسے میسر کی، اس کے معاملات کو سمجھا اور اس کی مدد کی، میرے آقا نے فرمایا رب کائنات آخرت میں بھی دنیا میں بھی اس کے معاملات میں آسانی کرو۔ جو کسی مسلمان کی تکلیفیں دور کرے گا، جو کسی مسلمان کی پریشانیاں دور کرے گا، رب کائنات اس مسلمان جو دور کرنے والا ہے، اس کی دنیا کی پریشانیاں، آخرت کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا ہی پریشان ہوں، وہ اس حدیث پر عمل کرے، وہ کسی ایسے مسلمان کو تلاش کرے جو بڑا پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرے، انشاءاللہ اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ آگے سنیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس بندے کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے گا
جو بندہ کسی مسلمان کے کام میں آسانی پیدا کرے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من ستر مسلما، جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، رب کائنات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپا دے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ سماج کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت، انسانیت کے حقوق کی ادائیگی کرنا، میرے آقا نے اس کا کتنا اجر عطا فرمایا ہے کہ یہ اجر ملے گا۔ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عیب چھپا دے گا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھے، ہمارے معاشرے میں ایک خرابی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان میں کوئی عیب ہو، کسی ظاہری بات ہے، متقاضۂ بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی میں کوئی غلطی نظر آئی تو بجائے اس کو ایک سائڈ پر کر کے سمجھانے کے، اس کو سمجھانے کے، وہ بندہ آگے 10 آدمیوں کو بتاتا ہے بھئی فلاں اس طرح کا ہے، فلاں میں تو یہ عیب ہے، اب وہ اس طرح کرے گا تو اس چیز سے محروم نہ ہو گیا؟ کیا پھر اس کے دنیا آخرت میں عیب چھپائے جائیں گے؟ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے عیب چھپ جائیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ۔ حاضرین جواب کا اب مسلمانوں کا آپس میں مثال جو میرے تاجدار کائنات علیہ السلام نے دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری پیاری مثال ہے۔ پہلے مثال سمجھ لیں تاکہ یہ حدیث صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ مثال میں جا کر حضور علیہ السلام نے یہ دی مسلمانوں کے آپس کے تعلق اور آپس کے معاملات کے بارے میں۔ ایک انسان ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، اگر بخار ہو تو کیا سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں؟ بخار ہو تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا، ارے کانٹا انگلی پر چبھا اور تکلیف سارے جسم میں ہو جائے، ارے بازو ایک پہ تکلیف ہو، کیا ایسا کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ کہ جی اس بازو میں تکلیف ہوئی ہے ہم نے محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ یہ جسم الگ بازو الگ ہے۔ میرے آقا نے یہ مثال بتا کر لوگوں کو سمجھا دیا کہ مومن تو وہ ہے، ارے اگر کسی مومن کو تکلیف ہو تو دوسرا مومن بھی وہ تکلیف محسوس کرے۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے مثال سمجھا کر بتایا کہ مومن تو ہے ہی وہ، ارے کسی مومن کو تکلیف ہو تو اس مومن کو بھی اس کی وہ تکلیف محسوس کرے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے تو یہ سکھایا ہے، یہ تعلق بتایا ہے، یہ رشتہ بتایا ہے آپس میں کہ مومن تو یہ ہے۔ افسوس کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، افسوس کہ کشمیر کے اندر ہماری بہنوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، مگر ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پتہ ہونے کے باوجود ہم تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے ان کی۔ ارے ان کی تکلیف محسوس جو اتلی سطح پر، اوپر والی سطح پر ہیں، ارے کیوں نہ ان کی مدد کریں؟ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا، ارے کیوں نہ ان کی مدد کی جائے؟ شام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ کلام ہے کہ جب شام میں امن نہ رہا مسلمانوں میں برائی ختم ہو جاتی، پھر اپنی خیر منا لیں۔ ارے آج دیکھیں ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا،
اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ملک اور ریاست مدینہ کے نام پر آنے والی حکومت کیا کیا اسلام آباد کے اندر سرکاری سطح پر اور یہ کس چیز نے اجازت دی ہے کہ وہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت بھی ہو اور وہاں بت کدے کی تعمیر کی جائے، مندر کی تعمیر کی جائے۔ ارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ کیا کیا ہوا کس کو نہیں پتا؟ مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا گیا، ارے کوئی نہ بولا۔ مسلمانوں کے اماموں کو ذبح کیا گیا اور کوئی نہ بولا، اور جواب میں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی برادری بننے کے لیے، ارے ان کو خوش کرنے کے لیے مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس چیز کو حکومت بالفور روک دے۔ یہ مسلمان عربوں کی مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ مسلمان کے کام تو یہ ہے کہ مدرسے بنائے جائیں، مساجد بنائی جائیں، آپ مندروں کی تعمیر کرتے ہیں۔ ارے اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اپنی ذلت کا سبب شاید یہی ہے، ہمیں سب کچھ تو یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ اقبال نے بڑا خوب کہا ہے کہ ہمیں ہماری بربادی کا سبب، اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاہد کہ ہمیں سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ ارے یاد ہے تو گھر کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ کتنے سنگ دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں کہ نچاتے ہیں بنت حوا کو، یعنی لڑکیوں کو، کتنے سنگ دل ہیں کہ نچاتے ہیں بنت حوا کو سر محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں